اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو جو سال بھر کے لیے نکل جائے سارے فتوے اسی کے اوپر لگ جائیں گے کہ ابھی بچوں کو چھوڑ کر نکلنا جائز کب ہے. انہوں کا چاہے تمہارا ایمان مٹ جائے اور تمہارے بھی بچے چاہے ایمان پہ نہ رہے، اچھے وہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ دیں، لیکن ان کا کھانا پینا تو اتنا فرض ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کے ایمان کو نہ دیکھو، ان کے کھانے پینے میں کہ انتظام کو دیکھو. چاہے وہ خدا کے نافرمان بنتے چلے جائیں، نبی کے نافرمان بنتے چلے جائیں اور اسلام کو مٹاتے چلے جائیں، لیکن تم سال نہ نکل لینا اور انہیں سال کے لیے نہ نکال دینا تاکہ کہیں ان کا ایمان نہ بن جائے اور ان کے اندر اسلام کا جذبہ نہ آ جائے. آج ساری دنیا کی طاقتیں نماز سے نہیں ڈرتی. نماز تو عیسائی کہے گا میرے گھر میں آ کے پڑھ لے، اور پڑھتے ہیں، گرجوں میں پڑھا دی انہوں نے اپنے. یہودی کہے گا میرے یہاں آ کر کے پڑھ لے، ہندو کہے گا میری دکان پہ آ کر کے پڑھ لے. اور یہاں آ کے وہ تو حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کو کافر نے کہہ دیا تھا تو نماز پڑھا میری عمل میں ہے. ابو دغنا نے تمہاری نماز کا ہمیں کوئی ڈر نہیں. ساری دنیا کے کافر یہ کہہ رہے ہیں نہ ہم تمہاری نماز سے ڈریں، تم نماز پڑھو اور تم روزہ رکھو اور تم زکوٰۃ دو اور تم حج کرو، بلکہ حج کے لیے ہم تمہیں اپنے ہوائی جہاز دیں گے کرائے پر، اور زکوٰۃ تقسیم کرو گے تو ہم تمہیں رہنمائی کریں گے کہ ہمارے محلے میں کچھ مسلمان غریب بسے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھے گو تو ہم تمہارے اپنی دکان میں تمہیں کھانا دے دیں گے، سحری کھانے کو اور افطار کرنے کو. ہمیں تمہارے اعمال سے کوئی دشمنی نہیں، کسی کو بلکہ یوں تعریف کریں گے یہ تو بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، تعریف کریں گے. لیکن دعوت جو ہے بس اس سے ہے سارا ڈر کہ یہ ہمارے باطل کو حق سے بدل دیں گے، بس یہ ڈر ہے سارا. جو ہم باطل نظام پر چل رہے ہیں اور باطل نظام پر ہمارے قوانین چل رہے ہیں اور باطل نظام کو ہم ملک کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں، یہ اس باطل نظام کو حق سے ٹکرا دیں گے، اور حق جب سے ٹکرائے گا ہمارا باطل نظام اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسے فرعون کا ٹوٹ گیا، اور ہمارا باطل نظام اسی طرح ٹوٹ جائے گا جیسے کسریٰ اور قیصر کا ٹوٹ گیا اور مقوقس کا ٹوٹ گیا. بس سارا ڈر دعوت کا ہے، دعوت سے ڈرتے ہیں اور کسی اسلام کے اعمال سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں یہ سہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے، اس کے ذریعے سے ہمارے قانون کو نہیں یہ رد کر سکتے اور قانون سے نہیں نکل سکتے، ہماری اسکیموں سے نہیں نکل سکتے. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو انہیں ہمارے جالوں سے نکال دے. اللہ کی معیت ان کے ساتھ نہیں ہوگی جو ہماری اسکیموں سے بچا دے. لیکن جب یہ داعی بنے ہیں، دعوت تو اللہ دے رہا ہے اور یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، دعوت دے رہا ہے اور اس کو دعوت دینے والا بنا رہا ہے کہ تو اللہ کی طرف دعوت دو. تو یوں کہ یاد رکھو دعوت ہے جس کو باطل نہیں چاہتا، دعوت ہے جس سے باطل تھراتا ہے اور ڈرتا ہے. ایک داعی کو کوئی ملک جبکہ وہ یوں کہے کہ میں دعوت دینے کے لیے جا رہا تیرے ملک میں، ویزا دینے کو تیار نہیں، چاہے وہ بوڑھا ہو. ایک بوڑھے سے بھی ڈرتا ہے سارا ملک اور ساری حکومت کہ یہ بوڑھا اگر وہ یوں کہے میں تو کمانے کے لیے جا رہا اور میں تو بھائی اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا اور آپ کا ملک دیکھنے کے لیے جا رہا اور آپ کی تعریف کرنے کے لیے جا رہا، یوں کہ کوئی ڈر نہیں، آؤ
چاہے تم 50 آ جاؤ، نوجوان آ جائیں، کیسے آ جائیں جی، تم تو ہمارے مزاج کے ہو، ہمارا مزاج لے کر کے آ جاؤ، لیکن تم دعوت کا مزاج لے کر کے آؤ، نبی کا مزاج لے کر کے آؤ، اس سے نہیں ہم تمہیں آنے دیں گے۔ ہمارے مزاج سے آ جاؤ۔ سیر و تفریح ہمارا مزاج ہے، کمانا ہمارا مزاج ہے، دوستوں سے ملنا اور ملاقات کرنا ہمارا مزاج ہے، ہاں ہمارے مزاج سے آؤ، اگر تمہیں آنا ہے ہم تمہیں ویزے دیں گے۔